اس سے پہلے کہ تیمور اور اس کے سپاہی قبیلہ حطائی کی حدود سے آگے بڑھتے، تیمور کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی جو اپنے خیمے سے باہر کھڑی ان کے گزرنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اچانک تیمور کی حالت دوگرگوں ہو گئی اور اسے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ تیمور کا دل جو بڑے سے بڑے حادثوں میں خطرناک مرحلوں میں بھی نہ لرزتا تھا، اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تیمور جب خیمے کے سامنے سے گزرا اور پلٹ کر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ لڑکی کی نگاہیں صرف اسی پر جمی ہوئی ہیں۔ ان نگاہوں میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ تیمور چاہ کر بھی اس لڑکی کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا، اور وہ جب بھی پلٹ کر دیکھتا تو لڑکی کی نگاہوں کو اپنے تعاقب میں پاتا۔ جب وہ لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی تب بھی تیمور کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی تصویر ذہن میں محو نہیں ہو رہی، اور بہت کوشش کے باوجود وہ اس لڑکی کی موہنی صورت کو بھول نہیں پا رہا۔ تیمور کی روح ایک عجیب لذت سے سرشار ہونے لگی جس کا تجربہ اس سے پہلے اسے ہرگز نہ تھا۔ اس کا عجب حال تھا، راہ چلتے اسے ہر چوکھٹ پر وہی لڑکی کھڑی نظر آتی، پھر اچانک اس پر ایک دوسری کیفیت نے غلبہ پا لیا۔ اسے شدید ندامت کا احساس ہونے لگا، اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ اس کے اندر یہ خیال جاگزیں ہو گیا کہ ایک کمزور سی لڑکی نے اس پر غلبہ پا کر اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی ساری بہادری اور طاقت ایک نازک اندام لڑکی کی نگاہوں سے نکلنے والی شعاؤں کے ذریعے پگھل کر بہہ گئی ہے۔ تیمور جھنجھلا کر کبھی گھوڑے کو ایڑا لگاتا، کبھی کھینچ لیتا۔ اس کی فوج کے سپاہی حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تیمور ان کی آنکھوں کی تاب نہ لا کر اندر ہی اندر بیج و تاب کھا رہا تھا، اور اس کے اندر یہ خیال جاگزیں ہونے لگا کہ تلوار نیام سے نکال کر خود اپنے پیٹ میں گھونپ لے۔ وہ ساری زندگی اپنے ضمیر اور مردانہ غرور کے سامنے اتنا نادم نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اسی حال میں وہ لوگ سمرقند واپس پہنچ گئے۔ تیمور نے امیر رحمان کو اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش کی، بیڑے اور گھوڑے اس کے حوالے کر دیے۔ امیر رحمان اس کارنامے پر حیرت میں غرق ہو گیا اور کہنے لگا، تیمور تو نے جو کارنامہ اکیلے انجام دیا ہے، بہت سے بہادر مل کر بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے خوش ہو کر 100 گھوڑے تیمور کو بطور انعام دے دیے۔ اگرچہ یہ کارنامہ تیمور کے لیے بہت اہم تھا، مگر اندر ہی اندر بے حد شرمسار اور غمگین تھا۔ اس کی ساری خوشیاں اس ایک لڑکی نے چھین لی تھیں، جو کسی سائرہ کی طرح اس کی حواس پر چھا گئی تھی۔ وہ خود سے بہت الجھتا رہا، مگر کوششوں کے باوجود بھی اس لڑکی کا تصور ذہن سے نہ نکال سکا۔ آخرکار اس نے اہل خانہ سے ملاقات کے بہانے امیر رحمان سے چھٹی کی درخواست کی اور سوچا کہ اس مسئلے کا حل اپنے استاد عبداللہ قطب سے دریافت کرے گا۔ امیر رحمان نے تیمور کی درخواست بخوشی منظور کر لی اور کیش پہنچ کر سیدھا اپنے استاد عبداللہ قطب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عبداللہ قطب اسے دیکھ کر بہت خوشی اور کہنے لگے، ماشاءاللہ، دیکھتا ہوں کہ اب میرا شاگرد ایک گبرو مرد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مگر تیمور نے افسردہ چہرے کے ساتھ کہا، استاد محترم، یہ گبرو مرد ایک ناکارہ انسان ہے اور کسی بچے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اپنے ضمیر کے ہاتھوں نادم ہو کر خودکشی کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ عبداللہ قطب حیران ہوئے اور تیمور سے اصل واقعہ دریافت کیا۔ تیمور نے سارا ماجرا کہا سنایا، جس پر عبداللہ قطب کچھ دیر مسکراتے رہے اور پھر نصیحت کے انداز میں کہنے لگے، بیٹا، تم اپنے اندر جو یہ تبدیلی محسوس کر رہے ہو، دراصل یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جوان لڑکے اور لڑکی کے اندر ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ ازدواجی بندھن میں بننے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور نسل انسانی کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی نہ لے اور کوئی عورت بھی کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اس طرح قدرت کا نظام معطل ہو کر رہ جائے گا اور نسل انسانی میں اضافہ ممکن نہ ہو سکے گا۔ لہٰذا اے تیمور، تجھے خود سے نادم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تیری عمر کو پہنچنے والا ہر انسان اسی ہی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دراصل تیری حالت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تیری شادی کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا تو اپنے والد سے بات کر کے وہ تیرے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگ لیں۔ تیمور نے شرم سے سر جھکا کر کہا، یہ بات میں اپنے والد سے نہیں کہہ سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر میں تیرے والد سے اس بارے میں بات کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس لڑکی کو تیری دلہن بنانے کا بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد عبداللہ قطب نے واقعی تیمور کے والد کو اس کام کے لیے رضامند کیا، اور وہ موہنی صورت والی لڑکی جس نے تیمور کی حالت داغرگاں کر دی تھی، خیمے کے اوٹ سے آنکھوں کے ذریعے اس کے دل پر قابض ہو چکی تھی، نکاح کے ذریعے اس کے گھر میں آ گئی۔ شادی کے بعد تیمور کی بے چینی اور اضطراب کا خاتمہ ہو گیا اور وہ آسودہ خاطر ہو کر اپنے فرائض مبنی دوبارہ سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا۔